السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کو ایک قصہ سنانے والا ہوں۔ یہ قصہ حقیقت میں دل کو دہلا دینے والا قصہ ہے، اور اس قصے سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعایا کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا اور انہیں بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ رعایا اس سے بہت تنگ اور پریشان ہو چکی تھی اور اس سے ہمیشہ نجات کی دعا مانگتی رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ جب واپس آیا تو اپنے ملک میں اعلان کرا دیا کہ میں نے آج تک جتنے بھی ظلم و ستم کیے ہیں اس کی تلافی اور بھرپائی تو بہت مشکل ہے، لیکن آئندہ میری طرف سے سب لوگ اطمینان رکھیں۔ اب نہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں گا اور نہ کسی کا کوئی حق ماروں گا، بلکہ اپنی رعایا کے حقوق کا پورا خیال رکھوں گا۔ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا اور اپنے کاموں سے ان کے دلوں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو بادشاہ کے اس اعلان سے پورے ملک کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن لوگ بادشاہ کی عادت سے خوب اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بادشاہ ایک دن میں اتنا بدل گیا اور اپنے ظلم و ستم سے توبہ کر کے اپنی رعایا کا خیر خواہ بن گیا۔ مگر بادشاہ نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا اور اسی دن سے ملک اور رعایا کی بھلائی میں مشغول ہو گیا۔ چنانچہ سب لوگ امن اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے لگے اور بادشاہ کو بھی لوگ دل سے چاہنے لگے اور اس کی لمبی عمر اور اس کی حکومت کے باقی رہنے کی بھی دعا مانگنے لگے۔ سارے وزیر حیران تھے کہ بادشاہ میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی۔ ایک دن ایک وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کروں۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم حیران ہیں، جس دن سے آپ نے اعلان کیا ہے اسی دن سے آپ ملک اور رعایا کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر آپ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ جس دن کا تم ذکر کر رہے ہو، میں اس دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کتا ایک لومڑی کا پیچھا کر رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد کتے نے اس لومڑی کی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ لومڑی کسی طرح کتے کے منہ سے اپنی ٹانگ چھڑا کر بھاگی۔ اب یہ تماشا دیکھ کر میں چند قدم اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو اتنی زور سے مارا کہ اس کتے کا سر ہی پھٹ گیا، اور پھر دیکھا کہ ایک گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ پتھر مارنے والا اس کے پیروں کے نیچے آ گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ گھوڑا ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کی ٹانگ بھی ایک سوراخ میں پھنس کر کے ٹوٹ گئی۔ اب چونکہ یہ سارا ماجرا میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا تو یہ سارا ماجرا دیکھ کر میرا دل دہل گیا اور مجھے بھی اپنے ظلم و ستم یاد آ گئے، اور میں سمجھ گیا کہ اس دنیا کے اندر برے کام کا بدلہ بہت جلد ہی مل جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ برائی کا انجام برائی ہے۔ بس اسی دن سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کروں گا اور ہمیشہ اپنی رعایا کو راحت و آرام پہنچاؤں گا۔ تو محترم ناظرین، اس قصے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، غلام ہو یا وہ ایک عام آدمی ہو، سبھی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور کسی کے اوپر ظلم و ستم تو بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ آپ نے ایک کہاوت تو ضرور سنی ہوگی، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔